ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کا انالیسس کتنا تھورو ہے، ٹھیک ہے، ہمیں ان کے ساتھ کانورسیشن کرنی چاہیے۔ آئیڈیل صورتحال یہ ہے کہ وہ آپ ان کے ایڈوائزری بورڈ پر آخری سانس تک رہ سکیں، یعنی آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کا بڑے سے بڑا مسئلہ انڈیپینڈنٹلی ہینڈل کرنا اسے آتا ہو، لیکن وہ آپ کے مشورے کے بغیر کرنا نہ چاہے۔ مطلب اس کے اندر یہ کانفیڈنس ہو کہ دنیا کا، زندگی کا بڑے سے بڑا پرابلم میں تنہا اپنی عقل سے انشاءاللہ سالو کر سکتا ہوں، میں اپنی عقل سے اور اللہ کی مدد سے زندگی کے بڑے سے بڑے مسئلے کو سالو کر سکتا ہوں، لیکن آپ کے مشورے کے بغیر اور آپ کی دعا کے بغیر میں قدم اٹھانا چاہتا نہیں ہوں۔ اور یہ چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں بھی میری ارج ہے، یعنی وہ تو شادی کر کے آپ کو فون کر کے بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی مطلب اس وقت تو ہم یہاں پہنچ گئے نا کہ مطلب میں نے لے آیا ہوں، گھر لے کر آ رہا ہوں، بس آپ قبول مطلب تیار ہو جائیں۔ مطلب ابھی تو یہ سچویشن مطلب چل رہی ہے نا، میں نے یہ کر لیا ہے، میں وہاں پہنچ گیا ہوں، سنگاپور سے فون کر رہا ہوں، تم وہاں کب گئے؟ میں تو 2 دن سے وہاں پر ہوں۔ اچھا تم وہاں پہنچ گئے ہو، اور کیا کر رہے ہو؟ میں یہ کر رہا ہوں۔ وہ ایک عجیب مطلب صورتحال چل رہی، لیکن وہ چھوٹے سے چھوٹی چیز میں اس کی خواہش ہو کہ میں مشورہ کروں۔ دوسری بات یہ کہ ہم اپنے فہم کو اس پر مسلط نہ کریں، یہ بہت بڑا، یہ ہمارے مزاجی مسائل ہیں۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ دیکھیے بہت سی چیزیں ہم مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب میں نے دیکھا کہ کسی بچے پہ اصرار کر رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا ہے، تم نے یہ دعا نہیں پڑھی۔ بھائی دعا اپنے دل سے پڑھے گا، اور ضروری نہیں ہے کہ یہی دعا پڑھے، اور یہ دعا پڑھنی فرض نہیں ہے، تو تحمل کریں نا آپ۔ یہ تحمل ہمارے یہاں ختم ہو گیا۔ ایک دفعہ میں کسی مجلس میں تھا، انہوں نے مجھے ایک پرچہ دیا کہ آپ اپنے پروگرام کے بعد یہ دعا کیوں نہیں پڑھتے؟ تو میں، خیر میرے لیے اچھی توجہ تھی، میں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، مجھے پڑھنی چاہیے، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ دعا پڑھنی مجھ پہ فرض نہیں ہے۔ میں صرف ایک بات جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ ہمارے مزاجوں کی اصلاح کرے۔ ہم مزاجی طور پر حاوی ہونے، مسلط ہونے کی ہم ایک ٹریننگ لے رہے ہیں اور ٹریننگ دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے وہ دعا پڑھے، مطلب کوئی بھی دعا پڑھ لے، اور یہ والی دعا پڑھ لے بہت اچھی بات ہے، کوئی اور دعا پڑھ لے، کچھ اور پڑھ لے، یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ اس کی ڈیسیشن، وہ اپنے ڈیسیشن کو اون کرے، وہ اس کے کانسیکوینسز کو بیئر کرے، لیکن جب وہ میرے پاس آئے تو میں یہ دیکھوں کہ اس کا انالیسس کتنا کمپلیٹ ہے، کتنا تھورو ہے، کتنا ہولسٹک ہے۔ اس کے لیے میرے پاس علم ہونی چاہیے، اس کے لیے میرے پاس حکمت ہونی چاہیے، اور وہ اس وقت میرے پاس آئے گا جب میں اس پہ حاوی نہیں ہوں گا۔ میں جتنا زیادہ حاوی ہوں گا، مطلب کچھ لوگوں کو یہ ناراضگی ہے نا کہ مطلب میں آپ مجھ سے مشورہ لیا لیکن آپ نے عمل تو کیا نہیں۔ مطلب آپ سے مشورہ مانگا گیا تھا، آپ سے آرڈر تھوڑی مانگا گیا تھا۔ وہ کہہ رہے نہیں میرا مشورہ، فائدہ کیا ہے، میں نے مشورہ دیا، میرے مشورے پہ تو عمل ہوتا نہیں۔ ارے بھائی آپ سے مشورہ، آپ مشیر تھے نا، آپ مطلب آپ سے ایڈوائس مانگی تھی، آپ سے آرڈر تھوڑی مانگا تھا۔ تو ہم بعض اوقات انسٹرکشن دیتے ہیں، تو ہمیں تحمل، ہم آپشنز دیں، اور ہم اس بات پہ ٹرسٹ کریں کہ اللہ نے اس کے ذہن کو ایسا بنایا ہے کہ وہ خود ہی صحیح چیز انشاءاللہ، آپ کا بچہ ہے، آپ کو دین سے محبت ہے، آپ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، آپ حلال کھاتے ہیں، حلال کماتے ہیں، آپ اچھے ماحول گھر میں ہیں، اچھی ترغیبات اس کی ہوں گی، آپ اچھی محبت سے اس کو چیزیں بتائیں۔ آپ بتائیں بیٹا، جیسے اگر وہ کوئی ڈیسیجن لے رہا ہے تو آپ کہیں بیٹا تم نے کیا کیا چیزیں کنسیڈر کی ہیں؟ وہ کہیں میں نے یہ 4 چیزیں کنسیڈر کی ہیں۔ آپ اس سے کہیں اور تمہارے خیال میں کون کون سے فیکٹرز ہیں جو رہ گئے ہوں گے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس نے یہ 2 اور فیکٹرز کنسیڈر کرنے چاہیے تھے جو نہیں کیے ہیں، تو آپ اس میں ہیلپ کریں۔ آپ کہیں اچھا یہ بھی کچھ 2 فیکٹرز ہیں جو میرے خیال میں ان کو بھی کنسیڈر کرو، اور اب دیکھو کیا کیا جائے۔ کیا خیال ہے؟ اس وقت تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں نے شادی کر لی ہے، ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں فلاں کالج میں داخلہ لینا ہے۔ عجیب حرکتیں، مطلب ہم اس جگہ کھڑے ہیں، وہ اس جگہ پہنچا ہوا۔ یہ محسوس ہو رہا ہے کھینچا تانی وہ زوردار قسم کی ہے، مطلب ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ بالکل فالو کرے جو ہم کہہ رہے ہیں، وہ اپنے چکر میں ہے، اس کے ذہن میں کچھ اور ہی صورتحال چل رہی۔ اللہ آسانی کا معاملہ فرمائے۔